بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے دل میں کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتے ہی نبوت کی تقریباً تمام نشانیاں پہچان لی تھیں، لیکن دو نشانیاں ایسی تھیں جنہیں میں ابھی آزمانا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ نبی کا حلم اور بردباری ان کے غصے پر غالب ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ لوگ جتنا زیادہ ان کے ساتھ سختی اور بدتمیزی کریں وہ اتنا ہی زیادہ صبر اور نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ موقع کی تلاش میں رہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اسی دوران ایک دیہاتی آدمی اونٹنی پر سوار حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ہمارے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق میں برکت عطا فرمائے گا، لیکن اب وہاں سخت قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی اور لوگ بڑی تنگی میں ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ تنگی کی وجہ سے اسلام سے دور نہ ہو جائیں۔ اگر مناسب سمجھے تو ان کی کچھ مدد فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف دیکھا، مگر اس وقت بیت المال میں کچھ موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا، اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ابھی رقم دے دیتا ہوں اور بعد میں آپ مجھے کھجوریں ادا کر دیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی خاص باغ کی کھجوریں مقرر نہ کرنا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی تھیلی کھولی اور 80 مثقال سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا سونا اسی وقت اس ضرورت مند آدمی کے حوالے کر دیا اور فرمایا، یہ مال لے جاؤ اور اپنے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ کچھ دن گزر گئے۔ قرض واپس کرنے کی مقررہ تاریخ میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے فارغ ہو کر چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ اسی وقت حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑی اور سخت لہجے میں کہا، اے محمد، آپ میرا قرض کیوں ادا نہیں کرتی؟ تم بنی عبد المطلب والے تو ٹال مٹول کرنے کا عادی ہو۔ یہ گستاخانہ انداز سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے بھر گئے۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور وہ بولے، اے اللہ کے دشمن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بات کرتا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب نہ ہوتا تو میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ لیکن ذرا دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ نہ چہرے پر غصہ، نہ لہجے میں سختی، نہ بدلے کا جذبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سکون سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، اے عمر، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ اچھے انداز میں اپنا مطالبہ کرے اور مجھے نرمی سے قرض ادا کرنے کا کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انہیں ان کا پورا حق ادا کرو، اور چونکہ تم نے انہیں ڈانٹا ہے اس لیے 20 صاع کھجوریں زیادہ بھی دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے گئی۔ انہوں نے ان کا پورا قرض ادا کیا اور 20 صاع کھجوریں مزید بھی دی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو کر بولے، یہ اضافی کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ چونکہ میں نے تمہیں سخت بات کہی تھی
اس لیے اس کے بدلے میں ایک کھجوریں بھی دی جائیں۔ یہ سن کر حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے کہا، میں زید بن سعنہ ہوں، یہودیوں کا بڑا عالم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئے اور بولے، اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کیا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام نشانیاں پہلے ہی دیکھ چکا تھا، صرف 2 نشانیاں باقی تھیں جنہیں آزمانا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ نبی کا حلم ان کے غصے پر غالب ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ لوگ جتنا زیادہ ان کے ساتھ سختی کریں وہ اتنا ہی زیادہ صبر اور نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج میں نے یہ دونوں نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ پھر وہ کہنے لگے، اے عمر، آپ گواہ رہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنا آدھا مال مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شریک ہوئی۔ آخرکار غزوہ تبوک کے سفر میں انہوں نے وفات پائی۔ اللہ تعالی حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا عظیم تھا کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔